بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج 34ویں سبق کا یہ دوسرا حصہ ہے، جس میں حسین نے حسن اور حسین کے درمیان جو گفتگو چل رہی تھی اس کے اندر جو نا یہ بات آئی تھی کہ ہمارے جو خالی اوقات ہیں ان کو ہم کو کس چیز کے اندر لگانا چاہیے۔ تو جو خالی اوقات ہیں وہ ہم کو جسمانی ورزش میں یا خارجی کتابوں کے مطالعے وغیرہ میں یا دنیا اور آخرت کی کامیابی پر غور کرنے کے سلسلے میں ہم کو لگانا چاہیے۔ یہاں تک ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ اس کا جواب جو ہے حسین اب دے رہا ہے کہ طبعاً فقط اصبت، کہ یقیناً آپ نے بالکل جو ہے نا صحیح سمجھا ہے، صحیح جگہ پر آپ پہنچے ہیں۔ اصابہ یصیب و اصابتاً کے معنی باب افعال سے اس کے معنی آتے ہیں کہ آپ نے بالکل درست بات کہی ہے، تو گویا کہ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یجب علی المرء ان یقضی فترۃ معقولۃ من اوقات فراغی فی الریاضہ البدنیہ، کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جسمانی، عقلی اور روحانی صحت کے لحاظ کے مقصد سے اپنے خالی اوقات کا ایک معقول حصہ جسمانی ریاضت، مطالعہ کتب اور نفع بخش اور نیک کاموں میں صرف کرے۔ یہ ضروری ہے۔ یجب علی المرء، واجب ہے، ضروری ہے انسان پر کہ وہ گزارے ایک معقول حصہ اپنے فارغ اوقات کا پھر ریاضہ البدنیہ، جسمانی ورزش میں، وفی مطالعۃ الکتب النافعہ، اور نفع بخش کتابوں کے مطالعے میں، وفی الاعمال الصالحہ، اور اچھے کاموں میں، یہ بحذف الاہتمام بالصحہ البدنیہ، کس مقصد سے کہ اپنے بدن کی اور جسم کی صحت کے اہتمام کے مقصد سے، اور عقلی اور روحانی اور جسمانی چیزوں کے محفوظ رکھنے کے مقصد سے، اس مقصد سے جو ہے نا وہ اپنے خالی اوقات کو جو ہے نا وہ اس میں لگائے۔ حسن نے جواب دیا، اعز مکان فی الدنیا سرج صابح وخیر جلیس فی الزمان کتاب، کہ بہت پہلے کسی شاعر نے کہا تھا، حسن نے یہ بات کہی، کہا یہ شعر پڑھا، اعز مکان فی الدنیا سرج صابح، کہ دنیا میں سب سے باعزت مقام سیاح کے گھوڑے کی زین ہے۔ سرج کہتے ہیں زین کو، اور صبح یسبح سے سیاح کے معنی میں ہے یہ۔ وخیر جلیس فی الزمان کتاب، اور بہترین ہم نشین دوست جو نا وہ کتاب ہوا کرتی ہے انسان کی۔ کما قال الشاعر العربی قدیما، جیسا کہ پرانے یعنی پہلے گویا کہ یہ شاعر نے یہ بات کہی تھی۔ فأي نوع من الكتب تقترحه أنت لمطالعة المرء في اوقات فراغه، تو خالی اوقات میں آدمی کے مطالعے کے لیے آپ کس قسم کی کتابیں تجویز فرمائیں گے؟ فأي نوع من الكتب، تو کس قسم کی کتابیں تقترحه آپ تجویز فرمائیں گے، لمطالعة المرء انسان کے مطالعے کے لیے، فی اوقات فراغه اس کے فارغ اوقات میں، کن کتابوں کا گویا کہ وہ مطالعہ کرے، آپ کون سی کتابیں تجویز کریں گے؟ حسین نے جواب دیا، اننی لا اعتبر قراءة القصص الخفیفہ والمجلات الرخیصہ کافیہ لغذاء العقول والارواح وهي ليست الا مخدرة للعقول۔ حسین نے کہا کہ میں ہلکی پھلکی کہانیوں اور سستے رسالوں کے مطالعے کو عقل اور روح کی غذا کے لیے کافی نہیں سمجھتا ہوں، وہ تو عقل کو محض بے حس اور سن کر دیتے ہیں۔ یہ حسین نے جواب دیا ہے کہ لا اعتبر، کہ میں نہیں خیال کرتا ہوں، میں نہیں معتبر سمجھتا ہوں کہ جو ہلکے پھلکے قصے ہوں اور سستے قسم کے جو ہے نا وہ رسالے ہوں، ہے نا، ان کے مطالعے کو میں عقل کی غذا کے لیے کافی نہیں سمجھتا ہوں، اور روح کی غذا کے لیے، غذاء العقول والارواح، وهي ليست الا مخدرا للعقول، ہے نا، یہ تو جو ہے نا عقلوں کو کیا کر دیتے ہیں، گویا کہ وہ نشہ آور بنا دیتے ہیں، صرف یہ تو بے حس کر دیتے ہیں۔ یہ جس طریقے سے شراب جو ہے نا انسان کو جو ہے نا کیا کر دیتی ہے، بے حس کر دیتی ہے، اس کے ہوش و حواس کو ختم کر دیتی ہے، اس طریقے سے انسان جو ہے نا ان ایسے ہلکے پھلکے جو رسالے ہوتے ہیں
اور ہلکے درجے کے جو قصے ہوتے ہیں ان کے اندر انسان لگ جاتا ہے، ان کے نشے میں چور ہو جاتا ہے، تو گویا کہ یہ عقل کو برباد کرنے والے ہوتے ہیں۔ حسن نے کہا کہ خالی اوقات اتفضل المطالعہ الجدیہ فی اوقات الفراغ، کہ خالی اوقات میں کیا آپ سنجیدہ مطالعے کو ترجیح دیتے ہیں؟ اتفضل المطالعہ الجدیہ فی اوقات الفراغ، تو حسین نے جواب دیا ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے، ولا شک فی ذلک، فإن قوة الإرادة تجعل المتعلم صالحا للدراسة الجادة والقراءة، اس لیے کہ قوت ارادہ سیکھنے والے کو سنجیدہ اور با مقصد مطالعے کے لائق بننا چاہیے، ہے نا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس لیے کہ قوت ارادہ سیکھنے والے کو سنجیدہ اور با مقصد مطالعے کے لائق بناتی ہے، اور پڑھا لکھا شخص اپنے اندر کسی سنجیدہ شے کی رغبت پیدا کر سکتا ہے نا؟ اس لیے کہ فإن قوة الإرادة تجعل المتعلم صالحا للدراسة الجادة والقراءة وكل مثقف، ہر ایک پڑھا لکھا، ثقفہ تثقیفاً سے جو ہے نا اس کے معنی کیا ہے؟ ہر ایک پڑھا لکھا شخص ہے نا، یستطیع ان یخلق، کہ سنجیدہ جو شخص ہے وہ پیدا کر سکتا ہے، یستطیع ان یخلق فی نفسہ، اپنی ذات کے اندر، ہے نا، کیا؟ لشیء جدی فی نوع، فی نفسه ہوا لشیء جدی فی نوع من انواع المعارف یدرسه ویتوسع فیہ، چاہے وہ جس قسم کے علوم کا مطالعہ کرتا ہو اور اس میں اضافہ معلومات کر رہا ہو، ہے نا، وہ گویا کہ پڑھا لکھا انسان اپنے اندر کسی سنجیدہ شے کی رغبت گویا کہ وہ پیدا کر سکتا ہے، چاہے جو وہ کسی بھی قسم کی چیزوں کا مطالعہ کر رہا ہو، من انواع المعارف یدرسہ ویتوسع فیہ، ہے نا، اور اس میں اپنی معلومات میں اضافہ کر رہا ہو، خواہ سواء کان ادبا او علما، خواہ وہ ادب ہو یا سائنس، کوئی سا بھی ہو، فإذا هو انسان آخر له شخصیته المحترمہ، تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ کوئی دوسرا انسان بن جاتا ہے۔ ہم جب وہ انسان جو ہے نا وہ اپنے اوقات کو صحیح جگہ پر خرچ کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فإذا هو انسان آخر، تو وہ اب اچانک جو ہے نا وہ گویا کہ وہ دوسرا انسان گویا کہ وہ بن گیا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک دوسرا انسان بن جاتا ہے جو قابل احترام شخصیت کا گویا کہ مالک ہوتا ہے۔ اور وإذا الأمة غنیہ بأبنائها في مختلف فروع العلم والمعرفت والفنون، اور وہ قوم یکایک سائنس اور علوم اور فنون کے مختلف شعبوں میں اپنے فرزندوں سے مالا مال گویا کہ ہو سکتی ہے، جب اس طریقے سے اس امت کے افراد، اس کسی قوم کے افراد اپنے اوقات کو اس طریقے سے خرچ کریں گے تو دیکھیں گے کہ وہ قوم جو ہے وہ مالا مال ہو جائے گی، ایسے ابنا سے، ایسے فرزندوں سے، ایسے بیٹوں سے جو علم و معرفت اور فنون کے مختلف شعبوں کے اندر مہارت حاصل کرتے ہوں گے۔ حسن نے پھر کہا انت مشکور یا حسین وہل تنصحنی بامر آخر، حسین آپ کا بہت بہت شکریہ، کیا آپ مجھے کسی بات کی نصیحت فرمائیں گے؟ تو اس کے بعد حسین نے جواب دیا علینا ان نجعل شعارنا دائما، حسین نے جواب دیا کہ ہم کو ہمیشہ یہ شعار بنائے رکھنا چاہیے، علینا ان نجعل شعارنا دائما، ضروری ہے کہ ہم بنائیں، ہم اپنے شعار کو ہمیشہ ان نسأل انفسنا، کہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں، سأل یسأل سے نسأل، ہم اپنی ذات سے پوچھیں کہ ماذا عملنا فی وقت فراغنا، کہ ہم نے اپنے خالی اوقات میں کیا کام کیے ہیں، وَهَلْ كَسَبْنَا صِحَّةً أَوْ مَالًا أَوْ عِلْمًا نَافِعًا، کہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے خالی اوقات میں کیا کام کیے ہیں، کیا ہم نے صحت، مال یا نفع بخش علم حاصل کیا ہے۔ حل کسبنا، کسب ایک سے وہ
کمانا ہے نا، حاصل کرنا، کیا ہم نے کسب کیا ہے، حاصل کیا ہے صحت کو، مال کو یا نفع بخش علم کو؟ وَهَلْ خَضَعَ وَقْتُ فَرَاغِنَا لِحُكْمِ عَقْدِنَا، اور ہم کو یہ سوال بھی کرنا چاہیے کہ کیا ہم نے اپنے آپ سے ہم کو یہ سوال بھی کرنا چاہیے کہ ہمارے جو خالی اوقات ہیں ہماری عقل کے تابع رہے ہیں؟ اس بھی ہمیں سوال کرنا چاہیے کہ وَهَلْ خَضَعَ، کیا جو ہے نا خضع یخضع تابع ہونا، کیا ہمارا جو فارغ وقت ہے، وقت و فراغینا، کیا وہ فرما بردار رہا ہے ہمارے عقل کے حکم کے یا نہیں؟ کیا یعنی ہمارے جو خالی اوقات ہیں وہ ہماری اوقات کے، ہماری عقل کے تابع اور فرمان رہے ہیں، تابعدار اور فرما برداری کرنے والے رہے ہیں؟ ورنہ پھر ہمارے لیے ضروری ہے نا وَهَلْ كَانَتْ لَنَا غَایَةٌ مَحْدُودَةٌ صَرْفِنَا فِيهَا وَقْتِنَا، ورنہ ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ کوشش کریں اس وقت تک کہ کامیاب ہو جائیں. هَلْ لَنَا غَایَةٌ مُحَدَّدَةٌ، کہ ہمارے لیے جو ہے مقصد محدد ہونا چاہیے ہے نا ہمارے وقت کو خرچ کرنے کا. ان کان کذالک فقد نجحنا، اگر ایسا ہوگا تو گویا کہ ہم کامیاب ہوں گے. وَإِلَّا فَعَلَيْنَا أَن نُحَاوِلَ حَتَّى نَنجح، ورنہ پھر ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ ہم کوشش کریں. حاولہ یحاول محاولۃ کے معنی جہاں آتے ہیں کیا، کوشش کرنے کے، ہم کوشش کریں اس وقت تک جب تک کہ ہم کامیاب نہ ہو جائیں. فَقَلِيلٌ مِّنَ الزَّمَنِ يُخَصِّصُ كُلَّ يَوْمٍ لِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ، تو پھر ہمارے لیے ضروری ہوگا کسی متعین چیز کے لیے روزانہ مخصوص کیا ہوا تھوڑا سا وقت زندگی کے دھارے کو ہمارا گویا کہ وہ بدل سکتا ہے نا. فقلیل من الزمن، تو تھوڑا سا وقت کہ جس کو کہ ہم نے مخصوص کیا ہو کسی چیز کے لیے، کسی معین چیز کے لیے، وہ وقت قد یغیر مجرى الحیاة، کہ وہ جو ہے تھوڑا سا وقت زندگی کے دھارے کو، زندگی کے بہنے کی جگہ کو جو ہے نا وہ گویا کہ ہمارے دھارے کو موڑ سکتا ہے. وَيَجْعَلُهَا أَفْضَلَ مِمَّا نَظُنُّ، اور وہ کر سکتا ہے وہ جو تھوڑا سا حصہ ہے وہ ہمارے گمان سے بھی زیادہ بہتر اور ہمارے تخیلات سے بھی کہیں زیادہ ترقی یافتہ وہ بنا سکتا ہے. وَيَجْعَلُهَا أَفْضَلَ مِمَّا نَظُنُّ، کہ وہ کر سکتا ہے ہمارے گمان سے بھی کہیں زیادہ اور ہمارے تخیلات سے بھی کہیں زیادہ ترقی یافتہ گویا کہ وہ ہم سب کو بنا سکتا ہے. وَأَرْقَى مِمَّا نَتَخَيَّلُ، اور کہیں زیادہ ترقی والا اس چیز سے جس کا ہم گویا کہ خیال کرتے ہیں. تو یہ ہمارے 34ویں سبق کا گویا کہ دوسرا حصہ تھا جس کو آج ہم نے اس کو پڑھا ہے. واللہ اعلم بالصواب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ پھر اگلے سبق کے اندر ہماری آپ سے ملاقات ہوگی.